اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے مفسدات چل رہے ہیں، اسی ضمن میں اگلا مسئلہ سماعت فرما لیجئے۔ خوشی کی خبر سن کر جواب میں الحمدللہ کہا تو نماز فاسد ہو گئی۔ نماز پڑھ رہا تھا، کسی نے کوئی خوشی کی خبر سنائی، اس نے نماز کے اندر ہی اس خبر کو سن کے الحمدللہ کہا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر جواب کی نیت سے نہ کہا بلکہ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ نماز میں ہے تو فاسد نہ ہوئی۔ یوں ہی کوئی چیز تعجب خیز دے کر بقصد جواب سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر کہا، نماز فاسد ہو گئی ورنہ نہیں۔ فتاوی عالمگیری کے اندر اسی طرح مسئلہ موجود ہے۔ کسی نے اجازت چاہی اور یہ ظاہر کرنے کے کہ نماز میں ہے، یا اس نے زور سے الحمدللہ یا اللہ اکبر یا سبحان اللہ پڑھا تو نماز فاسد نہ ہوئی۔ نماز میں اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ بری خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا یا الفاظ قرآن سے کسی کو جواب دیا، نماز فاسد ہو گئی۔ مثلا کسی نے پوچھا اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا ہے؟ اس نے جواب دیا لا الہ الا اللہ۔ یا پوچھا تیرے پاس کیا کیا مال ہے؟ اس نے کہا الخیل والبغال والحمیر، میرے پاس گھوڑے ہیں، کچر ہیں، گدھے ہیں۔ یا پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ کہے وبئر معطلۃ وقصر مشید۔ اور یوں ہی اگر کسی کو الفاظ قرآن سے مخاطب کیا، مثلا کسی کا نام یحییٰ ہے تو یہ آیت مبارکہ پڑھی یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا کسی کا نام موسیٰ ہے تو اس سے کہا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تو نماز فاسد ہو گئی۔ یہ کیوں فاسد ہوئی؟ اس لیے فاسد ہوئی، نماز مشغولیت عبادت الہیہ کے لیے ہے، مخلوق سے بات کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ مخلوق سے کلام کر رہے ہیں، نماز میں صرف بندے اور رب کے درمیان کلام ہو بس۔ اب یہ غیر اللہ سے کلام ہو رہا ہے، اللہ سے کلام نہیں ہو رہا، یہاں پہ کلام اللہ نہیں پڑھا جا رہا۔ اس لیے یہ تمام وہ وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پر اس کی نماز فاسد ہوگی۔ ٹھیک ہے نا؟ کسی نے کچھ پوچھا، کسی نے کچھ کہا، اس نے جواب دے دیا، خبر کسی نے سنائی، اس نے اس پر اظہار کر دیا۔ بھائی اللہ کے بندے، تکبیر تحریمہ کا مطلب یہی ہے کہ اب یہ چیزیں حرام ہو چکی ہیں تیرے اوپر۔ اپنی اصل میں یہ حرام نہیں ہیں، اپنی اصل میں یہ جائز اور حلال ہیں، لیکن چونکہ نماز ہے، مشغولیت ہے، ہاں جی، جس طرح میں نے بخاری شریف کی حدیث پاک عرض کی تھی کہ نجاشی کے پاس جانے سے پہلے صحابہ سلام کرتے تھے، حضور جواب دیتے تھے، لیکن جب وہاں سے واپس آئے صحابہ نے سلام کیا، حضور نے جواب نہیں دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم تو سلام کرتے تھے، آپ جواب دیتے تھے۔ فرمایا نماز میں مشغولیت اللہ کے بندے، ہاں جی۔ اسی طرح اللہ عز و جل کا نام مبارک سن کر جل جلالہ کہا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سن کر درود پڑھا، یا امام کی قرات سن کر صدق اللہ و صدق رسولہ کہا، تو ان تمام صورتوں میں نماز جاتی رہی۔ جبکہ بقصد جواب کہا، اور اگر جواب میں نہ کہا تو حرج نہیں۔ یوں ہی اگر اذان کا جواب دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمازی کے لیے واجب نہیں ہے اذان کا جواب دینا، نمازی نماز میں مشغول ہے۔ یہ غیر نمازی کے لیے حکم ہے کہ تو جواب دے، وہ جواب دے گا، اس کو ثواب ملے گا۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہ وہ بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور دیگر معاملات میں بھی سلام کا جواب دینا، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، لیکن جو بندہ نماز میں پڑھ رہا ہے اس کے لیے واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، اس کے لیے اور احکام ہیں۔ شیطان کا ذکر سن کر اس پر لعنت بھیجی، نماز جاتی رہی۔ دفع وسوسہ کے لیے لا حول پڑھا، اور اگر امور دنیا کے لیے ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور امور آخرت کے لیے ہے تو نہیں۔ ٹھیک ہے جی، یاد رکھیے، بندہ ایویں ہنسنے لگ جائے، ایویں رونے لگ جائے، نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن خوف الہی میں اس کے آنسو نکل آئے۔ یہ ہمارے پاکستان میں تو بہت کم ہے قرآن پاک سن کے کسی کے خوف الہی میں آنسو نکلیں۔ عرب لوگ ہیں ابھی بھی، جب وہ جہنم کا تذکرہ آتا ہے نا جی تو وہ تڑپ اٹھتے ہیں، وہ جانتے ہیں نا جی کہ
کیا ذکر چل رہا ہے. ہمارے پاکستانی بعض مرتبہ نا جی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم عرب کی طرح نقل کریں، لیکن وہ بیچارے نا جی سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو. اب میں آپ کو عرض کروں، ایک آپ صاحب وہ لہجہ تو اس نے عربی بنا لیا اور اس کو اب سمجھ میں نہیں آ رہی تھی میں رہوں کہاں پہ. ہاں جی، میں رہوں کہاں پہ. تو وہ اب کہہ رہا ہے، یہ آئے بار بار پڑھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور روئی جا رہا ہے، اور تمہیں کیا پتہ حیض کیا ہے، اور تمہیں کیا پتہ حیض کیا ہے. اب یہاں پہ رونے کی جگہ ہے؟ یہ بار بار آیت پڑھ کے وہ اللہ کے بندے یہ رونے کی جگہ ہے؟ معنی تو دیکھ کیا کر رہا ہے تو، کہاں پہ رو رہا ہے؟ تو معنی وہ سمجھتے ہیں. جب جہنم کا تذکرہ آتا ہے، جب اللہ کے عذاب کا تذکرہ آتا ہے تو وہ خوف خدا میں روتے ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے، تو اس کیفیت میں اگر رویا تو پھر نماز نہیں ٹوٹے گی، بلکہ یہ مقبولیت کی ایک علامت ہے کہ خوف الہی سے اس کے آنسو بہہ رہے ہیں. فتاوی در مختار میں اسی طرح چاند دیکھ کر اور اس نے کہا ربی وربک اللہ، کہا یہ بخار وغیرہ کی وجہ سے قرآن پڑھ کر دم کیا، نماز فاسد ہو گئی. بیمار نے اٹھتے بیٹھتے تکلیف اور درد پر بسم اللہ کہی تو نماز فاسد ہو گئی. فتاوی عالمگیری کے اندر اسی طرح ہے. اکثر نا جی ہمارے عادت ہے اٹھتے بیٹھتے نا آئے اللہ، اوئے اللہ، اوئے، یہ آواز نکالتے ہیں یا اٹھتے بیٹھتے ہیں بسم اللہ. تو نماز کی کیفیت میں یہ آوازیں نہیں نکلیں. تکلیف کی وجہ سے، درد کی وجہ سے، ان معاملات کی وجہ سے یہ آوازیں نہ نکلیں. ان آوازوں کے نکلنے سے نماز ٹوٹ جائے گی. کوئی عبارت بوزن شعر کہ قرآن مجید میں بترتیب پائی جاتی ہے، بنیت شعر پڑھی تو نماز فاسد ہو گئی. جیسے والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا. اور اگر نماز میں شعر موضوع کیا مگر زبان سے کچھ نہ کہا تو اگرچہ نماز فاسد نہ ہوئی مگر گناہ گار ہوا. ٹھیک ہے نا جی. قرآن پاک کو اس طرح پڑھنا جس طرح شاعر شعر پڑھتا ہے، اس کو شاعری بنا کے پڑھنا نہیں، یہ بالکل غلط ہے. قرآن پاک کا ایک انداز ہے، اس کو اسی انداز میں پڑھا جائے گا. قرآن کا ایک وقار ہے، اس کو اسی وقار میں پڑھا جائے گا. ہر ایک کلام کرنے والے کے کلام کی اہمیت ہے، اور اس کائنات میں رب کے کلام سے بڑی کسی کی عزت اہمیت نہیں ہے. اس کے لیے پر وقار انداز میں قرآن پڑھا جائے گا. ایک حدیث پاک کا مفہوم عرض کر کے یہیں پہ بات ختم کرتا ہوں. میرا آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ. بعض قاری ایسے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں نا جی تو قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے. قاری کہتے ہیں پڑھنے والے کو. بعض قاری ایسے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے. میں ایک موٹی سی مثال آپ کو سمجھا دیتا ہوں. میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں، میں کبھی آپ کے کان کھینچوں، کبھی ایسے کروں، کبھی داڑھی کھینچوں، کبھی ناب میں انگلی کر دوں، کبھی کان میں انگلی کر دوں. ایک آدھ دفعہ تو آپ برداشت کریں گے، لیکن مسلسل یہ کرنے سے آپ برداشت تو نہیں کریں گے. یار کیا ہو گیا، خیر ہے تو یہ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ کبھی داڑھی کھینچ رہا ہے، کبھی کان کھینچ رہا ہے، کبھی آنکھ میں انگلی کر رہا ہے، کبھی کان میں انگلی کر رہا ہے، کبھی منہ. وہ انسان کا بچہ بن یار، آرام سے بیٹھ، کیا ہو گیا تجھے؟ بلا تمثیل قرآن پاک کے الفاظ، ان کے حروف، ان کی پروننسیشن، اس کی ادائیگی، اس کے معنی، جو بندہ اس کا لحاظ نہیں رکھتا نا وہ قرآن پاک کو تکلیف دے رہا ہے. اور جو قرآن پاک کو تکلیف دے رہا ہے وہ اس سے شاباش نہیں لے رہا. میں نے کئی مرتبہ عرض کیا زیر زبر پیش سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے. میں پہلے کئی مثالیں دے چکا ہوں، آج ایک مثال میں دیکھوں. جیم لام الف نون الف نا. جیم لام الف نون الف نا کیا بنا؟ جلانا بھی بنا اور جلانا بھی بنا. جلانا اور جلانا یہ صرف زیر زبر کا فرق پڑا ہے. جلانا بھسم کرنا، راکھ کرنا، آگ لگا دینا.
जिलाना जिंदा करना, जिंदा करना, मुर्दे को जिंदा करना। सिर्फ ज़ेर ज़बर से पता कितना फ़र्क पड़ा? एक है बसम कर देना, एक है जिंदा कर देना। जिलाना, जलाना, कितना फ़र्क पड़ा? मुजरिम लिखें, नुक्ते को हटा दें, क्या बन गया? महरम। मुजरिम और महरम, एक नुक्ते का फ़र्क पड़ा है जी। मानी देखने, जलाना और जिलाना, मुजरिम और महरम, एक नुक्ता ही सिर्फ आउट हुआ है, ज़बर का ज़ेर ही हुआ है, और मानी आप देखें किधर के किधर चले गए। बाकी तो आप पूरा कुरान पाक की मिसालें तो मैं आपको नहीं दे सकता, इतना वक्त नहीं है। आप अंदाज़ा कीजिए कि ज़बर ज़ेर, अच्छा लतनसुरुन्ना, ज़रूर मदद की जाएगी, ज़रूर मदद करना। ला तंसुरुन्ना, नहीं मदद की जाएगी। ला, कितना फ़र्क पड़ा? हमें थोड़ा सा फ़र्क। ला मैंने ला छोटा, ला साथ, ज़रूर, ला नहीं, सिर्फ थोड़ा सा ही फ़र्क पड़ा है, लेकिन उस थोड़े से फ़र्क ने मानी कहाँ के कहाँ उड़ा दी। अब आप ये कहें ला इलाहा, मुझे तो तर्जुमा करते भी डर लगता है। मैं अगर इसकी मैं आपको मिसाल दूँ तो बड़ा खौफनाक मसला हो जाए। कुफ्रिया कलिमात बन जाते हैं, कुफ्रिया कलिमात, इतनी खौफनाक बात। तो जब हम कुरान पाक के साथ ये सलूक करते हैं, किबला खुद अंदाज़ा कीजिए कहाँ के मानी कहाँ जा पहुँचते हैं। और जब हम कुरान पाक को इतना ख़राब पढ़ेंगे तो कुरान हमसे राज़ी तो नहीं होगा ना यार। कलामुल्लाह है, उसका एक वक़ार है, उसकी एक इज़्ज़त है, उसका एहतराम है। दुआ करो अल्लाह ताला आपको मुझे ये मसाइल समझ कर उन पर अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा